بسم اللہ الرحمن الرحیم. جٹی آر کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں انور غازی. آج ہم بات کریں گے مجمع العلوم الاسلامیہ کے نصاب پر. نصاب کمیٹی کے ڈائریکٹر ہیں مفتی احمد عفنان صاحب. مفتی احمد عفنان صاحب نے حال ہی میں ترکی کا دورہ کیا ہے اور مجمع العلوم الاسلامیہ کے نصاب پر کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی احمد عفنان صاحب. آپ جانتے ہیں کہ مفتی احمد عفنان صاحب اعلیٰ دینی اور عصری تعلیم یافتہ ہیں. جامعۃ الرشید کے شعبہ کلیت الشریعہ کے ڈائریکٹر ہیں. مجمع العلوم الاسلامیہ کی جو نصاب کمیٹی ہے اس کے بھی ڈائریکٹر ہیں، اور نصاب پر کیا پیش رفت ہوئی ہے یہ ہم جانیں گے مفتی احمد عفنان صاحب سے. السلام علیکم مفتی صاحب. مفتی صاحب، آپ نے حال ہی میں دورہ کیا ہے ترکی کا، اور ترکی کے دورے کے بعد آپ دوبارہ برطانیہ آگئے ہیں اور نصاب پر ارک ریزی سے کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ترکی جانے کے کیا کیا مقاصد تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. غازی بھائی، بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. آم، الحمدللہ ترکی کا سفر ہمیشہ کی طرح بہت ہی اعلیٰ رہا. اور جو مقصد آپ نے پوچھا وہ یہ تھا کہ مجموع علوم اسلامیہ کی جو نصاب کی ذمہ داری بندہ ناچیز کے ذمہ لگی ہوئی ہے ایز اے ڈائریکٹر کریکولمس، تو وہ ظاہر ہے پورا ہو گیا، پاکستان میں لانچ بھی کر دیا گیا ہے اور اس کی الحمدللہ ہر جگہ سے پذیرائی ہو رہی ہے. تو ترکی کے جو اتحاد علماء ترکی تھا، انہوں نے ان کا اجتماع ہو رہا تھا وہاں علماء کا بہت سارے، تو انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ اس نصاب کو بیان کریں، کیونکہ وہاں بھی مدارس کے نصاب میں بہتری کے لیے کافی سارے کام ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے حاضری ہوئی تھی. تو یہ عماد ہے، یعنی تو ترکی کا نام ہے لیکن اس کا مطلب بنتا ہے اردو میں کہ اتحاد علماء ترکیہ، ترکی کے علماء کا اتحاد. بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی خوبصورت ٹریننگ سینٹر بنا ہوا ہے، جیسے کوئی ہوٹل کا ریزورٹ ہو. بڑے اچھے کمرے، جو علماء یا اساتذہ وہاں ٹریننگ لینے آتے ہیں ان کے لیے فیسلٹیز، کانفرنس رومز، کھیل کی چیزیں. اس کا پورا ایک میں نے ٹور کیا کہ کیا، تاکہ ہم بھی سیکھیں کہ کس طرح ٹریننگ سینٹر کیسے بنایا جاتا ہے، ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے وہاں پر، کیا نظام ہے، کون اساتذہ کیا کچھ پڑھاتے ہیں. تو اس میں الحمدللہ عربی میں 1 گھنٹہ اس نصاب کے بارے میں، اس کا پس منظر، ہندوستان میں نظام تعلیم، عالم اسلام کا نظام تعلیم، اور پھر اب جو جو ہمارے اکابر نے، دنیا کے علماء نے بھی اور اکابر دیوبند نے بھی جو یہ بات کی تھی کہ نصاب میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات. اور پھر اب نصاب میں تبدیلی ہم نے کیا کی، یہ کچھ بات رکھی گئی. اس کے بعد علماء کی طرف سے سوال و جواب آئے. جی مفتی صاحب، آپ نے ذکر کیا ہے امادہ کیا. امادہ کیا ہے، اس کا ذرا تعارف بھی ہو جائے. جی، تو اچھا، یہ تو ایک الگ ویڈیوز میں، اور جو مجموع علوم اسلامیہ کی ویب سائٹ ہے www.mui.edu.pk، وہاں پر بھی نصاب رکھا ہوا ہے. بنیادی طور پہ 10-12 قسم کی تبدیلیاں اور بہتریاں کی گئیں. اس میں ایک کام تو یہ کیا گیا کہ جیسے حفظ حدیث کا کوئی نصاب پہلے نہیں تھا، تو بہت سارے علماء کرام ان کا کوئی نظام نہیں تھا کہ وہ احادیث کو یاد کریں. کسی نے یاد کر لیا تو بہت سو کو تھوڑی سی حدیث بھی یاد نہیں ہوتی تھی پورے حوالے کے ساتھ. تو 650 احادیث حفظ کرنے کا نظام پورے 8 سال میں بنایا گیا، کہ اولا اور سے لے کر دورے تک ہر سال تقریباً 100 احادیث، اور بعض سالوں میں 150 احادیث طالب علم با حوالہ حفظ کرے گا، تاکہ وہ جب بات کرے اور مضبوط، تو وہ حفظ قرآن و حدیث کی سند کے ساتھ. اسی طرح سیرت کے نصاب کا اضافہ کیا گیا. 3 سالوں میں سیرت ڈالی گئی، تاریخ ڈالی گئی، ادب الاختلاف ڈالا گیا کہ اختلاف کا ادب کیا ہوتا ہے سلف صالحین کی روشنی میں. اسلام جدید معیشت تجارت کو ڈالا گیا. فقہ البیوع علی مذاہب الاربع اور مقارنہ بالقانون، لاء کے ساتھ فقہ، خاص طور پہ جو فائنینشیل فقہ ہے اس کا مقارنہ کیا، ڈالا گیا یہ کیسے کرنا چاہیے. چند کتابیں جو بڑی مشکل تھیں ان کو ذرا سا تبدیل کر کے آسان کیا گیا، مثلا اصول فقہ کی. اسی طرح اصول حدیث جو ہے وہ احناف کے اسلوب پہ نہیں پڑھایا جاتا تھا، وہ ڈالا گیا. مقدمہ الی سنن کو شامل کیا گیا. اصول فقہ کی بعض ایسی کتابیں ڈالی گئیں جس میں اصول فقہ کا جو دوسرے مناہج ہیں، دوسرے علماء کے، متکلمین کے اور فقہا کے، وہ اس کو بھی ڈالا جائے. عقائد کی مختلف کتابیں اور ڈالی گئی. اصول حدیث کی 5 کتابیں پورے نصاب میں
شامل کی گئیں، اور اسی طرح ایک اہم چیز یہ تھی کہ یہ لازم کیا گیا کہ ہر طالب علم جو داخل ہوگا وہ انٹر تک کی تعلیم لازم حاصل کرے گا۔ البتہ جامعہ رشید، جامعہ بنوریہ وغیرہ میں یہ ہے کہ گریجویشن بھی، تو آگے جا کے یہ بھی ارادہ ہے انشاءاللہ کہ سب کو ترغیب کے ذریعے اس پہ لایا جائے کہ جو بھی طالب علم فارغ ہو اس نے گریجویشن لیول کی انگلش، میتھس اور یہ جو علوم عامہ ہے جس سے دنیا کی سمجھ اور دنیا کا فہم پیدا ہوتا ہے، وہ سب اس کو ازبر ہو یا تو یہ کوئی مختصر سا خلاصہ میں نے عرض کیا، باقی تفصیل وہاں ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیے، ترکوں کا دینی کاموں کا مزاج کیا ہے؟ یعنی ترک لوگ جو ہے وہاں پر وہ کس طرح دین کے کام کرتے ہیں، ان کا مزاج کیا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ ترکی میں جس طرح کام ہوا ہے، اور ترکی ایک رول ماڈل ہے اس وقت ایک مثالی اسلامی ریاست کے لیے، مثالی عملی کامیاب اسلامی ریاست کے لیے، سارے جو الفاظ ہیں نا یہ جامع معنی ہیں، یعنی اسلامی بھی ہو، کامیاب بھی ہو، پریکٹیکل بھی ہو، جو بات وہ کر رہے ہیں وہ قابل عمل بھی ہو دنیا میں، تو وہ ترکی اس کے لیے ایک بڑا، یعنی صرف وہ ماڈل نہیں، بہت سارے ماڈل ہیں لیکن ترکی ان میں سے ایک بڑا اچھا ماڈل ہے، جس کو بڑا گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو طیب اردگان صاحب جیسے عبقری شخص ہیں اور بہت عظیم شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، تو وہ کوئی بھی کامیاب آدمی اکیلا نہیں کامیاب بنتا، جتنا بھی بڑا لیڈر ہو وہ لیڈر ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک بھرپور ٹیم نہ ہو۔ طیب اردگان صاحب اربکان صاحب کی تسلسل میں ہیں ماشاءاللہ، اور اربکان صاحب اصل اس ساری جو آج ہم عدنان مہندریس اور یہ سارے حضرات تھے جنہوں نے ترکی میں نشت ثانیہ کی اسلام کی بنیاد رکھی، لیکن اردگان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام دیا۔ تو وہ یہ کہ ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے، اب یہ 2000 میں جب آئے تو وہ ان اداروں میں ہم جاتے ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے نیچے، اور بڑے ایک، یعنی بغیر نعروں کے، بغیر اعلان کے، بغیر شور مچائے کام کر رہے ہیں، یہ بات بہت زیادہ سیکھنے کی ہے۔ اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کام اتنا زیادہ ہو اور اس کی تشہیر بہت تھوڑی ہو۔ تو ازگان صاحب نے فرض کریں جیسے 2000 میں وہ میئر بنے تھے، اس سے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ پورے ترکی میں کوئی 1000 پوائنٹ بنائے تھے لوگوں کی خدمت کے لیے، اور اسلام کا کوئی نام نہیں لیا، بڑی حکمت، کیونکہ سیکولرزم سے مقابلہ تھا، اور خطرناک سیکولرزم جو یورپ سے بھی سخت تھا، اسلام کے نام کی اجازت نہیں تھی، یورپ میں تو اجازت ہے اسلام کے نام کی کام کی، تو وہ اس میں انہوں نے خدمت سے کام شروع کیا اور کوئی اور کام نہیں کیا، اور اس طرح خدمت سے چلتے چلتے بہت عرصے بعد جا کے انہوں نے اسلامی شاعر کی کام کرنا شروع کیا۔ نمبر دو، حکمت اور طریقہ، ہمیں ہمارے جو میزبان ہیں وہاں پر جو 2 3 حضرات ہیں جو ماشاءاللہ جن کو یہ سلسلے معلوم ہے وہاں لے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ 2007 میں ہم اردگان صاحب کے پاس جو اسلامی تنظیموں کے لوگ تھے وہ گئے کہ بھئی ہم نے آپ کو اسلام کے لیے ووٹ دیا تھا، آپ نے ابھی تک حجاب سے پابندی ختم نہیں کی، تو یہ کہتے، تو انہوں نے کہا کہ حجاب میرا مسئلہ ہے، میری تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ کی اس پارٹی اوپر سے نام کی نہیں، یہ تو نام کی تو ڈیولپمنٹ پارٹی ہے لیکن اندر سے تو مقصد ہمارا ہی تھا کہ اسلامیہ رہے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے خلاف جو ہے نا تحریک چلائیں گے، احتجاج کریں گے، تو انہوں نے کہا ہاں بالکل کرو احتجاج میرے خلاف۔ میں کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، میں سنجیدہ کہہ رہا ہوں، آپ میرے خلاف احتجاج کریں کہ طیب اردگان جو ہے یہ اسلامی شاعر کو فروغ نہیں دے رہا، اور ہم نے تو اسلام کے لیے ووٹ دینا چاہتے ہیں، ویسے لوگ چاہتے ہیں جو اسلام کا نام لے یہ نہیں کر، تو آپ میرے تو مظاہرہ ہوا پورا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر جو مخالف لوگ ہیں انہوں نے اس قسم کی چیزوں کے بعد ہی کہنا شروع کیا کہ یہ سارے کام بھی خود کرا رہے ہیں، لیکن پھر دوسری حکمت دیکھیں، اب شراب خانوں پہ کھلے عام پابندی نہیں لگا دی، تو پاکستان میں نعمت ہے، ہمیں اس کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں تو شراب خانے عام ہیں، سوری۔ تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی تعلیمی ادارہ ہے اس کے 1 میل چاروں طرف، 1 میل تھا کچھ تھا، میں بھول نہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ صحیح بات کروائے، تو کوئی شراب خانہ نہیں بنے گا۔ اب ظاہر ہے اسکول اور تعلیمی ادارے تو بہت سارے ہیں، تو یہ ایک تدریج تھی ماشاء اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب سے ہمیں تدریج سیکھنے کو ملتی ہے، کہ بھئی کس طرح آہستہ 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 چلنا ہے۔ اسی طرح بہت ساری تنظیمیں جو بڑے پرانے انداز میں سخت میں کام کرتی ان کو بھی اپنی جگہ رکھا۔ شیخ محمود آفندی کے لوگ جو بڑے مضبوط صوفی، اور ان کی مسجد میں کرتا پگڑی کے بغیر کسی کا کو آئے آئے تو گھور کے دیکھتے ہیں، یعنی وہ اتنے متسلب ہیں، اور وہ ترکی کا جو عام لباس ہے کھلا پینٹ شرٹ وہ بھی نہیں پہنتے، وہ خاص لمبے لمبے پجامے، لمبے کرتے، پگڑی، اس طرح کی چیزیں پہنتے، ان کو اپنی جگہ رکھا۔
کہ بھی آپ اپنا کام کریں، تاکہ ایک توسع رہے اور ہر قسم کا مزاج چلتا رہے۔ یونیورسٹیز میں یہ کیا کہ ابن خلدون یونیورسٹی، استنبول یونیورسٹی، ان کو یہ کیا کیونکہ یونیورسٹیز میں پڑھانے والے پروفیسر اکثر وہ دہریے ایتھیسٹ ہیں، تو ان کا یہ کیا کہ آہستہ آہستہ ان یونیورسٹیز کا قیام کر کے ان میں مسلمان اکیڈمکس جو اکیڈمیا میں، سائنس میں، فزکس میں، خاص طور پہ سوشل سائنسز میں بہت مضبوط پروفیسرز ہوں، دنیا کی نظر میں بھی بڑے، دنیا کے عالمی لیول کے اکیڈمک آرٹیکلز لکھنے والے، کتابیں لکھنے والے، اور ان کو اندر یہ کہ وہ ان کا اسلامی نظریہ ہو، پھر وہ جب وہاں ان یونیورسٹیز میں طلبا کو پوری دنیا سے، تو ابن خلدون یونیورسٹی جیسے جانا ہوا، بڑی پیاری، بڑی خوبصورت یونیورسٹی ہے، استنبول سے ذرا باہر کر کے بنی ہوئی ہے، اب وہاں 80 نیشنالٹیز کے لوگ پڑھتے ہیں، تاکہ مقصد یہ تھا امت پناہ پیدا ہو، پوری امت کے لوگ آئیں یہاں، ایک نظریہ پڑھا لکھا اسلام کا نظریہ کام کرنے کا حکمت سے لے کے جائیں، اپنے ملکوں میں کام کریں۔ پھر یہاں جو پروفیسرز مضبوط ہو گئے، ایک پروفیسر صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اب آپ جو ہے وہ دوسری یونیورسٹیز میں جائیں، تاکہ سب یونیورسٹیز میں بیلنس ہو، وہاں بھی ایسے لوگ آئیں جو اسلام کی بات کر کے اور جو علمی شبہات ہیں ان کا جواب دے سکیں، اور ایک نئی سوشل سائنسز، اسلامک سوشل سائنس کی بنیاد رکھ سکیں۔ اس طرح ان کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مطلب اگر گھر میں کوئی بیٹی بیٹا دین سے دور ہو جائے، تو وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، جو وہاں میں بڑوں سے ملتا ہوں، کہ بھائی اس کو بالکل آپ یہ نہ کہو کہ تم نے یہ کر دیا، تم یہ خراب، اس طرح کہنے سے وہ اور دور ہو جاتا ہے، یہ ہمیں بھی سیکھنی چاہیے بات۔ تو وہ ان کو بس اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، محبت دیتے رہے، لگا کے رکھیں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ وہ آپ کے پاس آ جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو دھتکار دیا اور آپ نے تانے دینے شروع کیے کہ تو ایسی ہے، تو ایسا ہے، تو بے دین ہے، نماز نہیں پڑھتے، اور اس سے ناراض ہونا شروع کیا بہت زیادہ، تو یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بائک آؤٹ کر کے، اکثر چیزوں میں بائک آؤٹ اس قسم کا کارآمد نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ لوگوں کو دیکھیں گے، یہ جو کام کرنے والے ہیں تو بظاہر وہ وہیں ترکی کا جو عام لباس ہے، پینٹ شرٹ، اور وہ صحیح ہے، عام کیونکہ وہ ان کا لباس وہی ہے، اور کوئی خاص ٹوپی، وہ بڑی لمبی ساری داڑھی بھی نہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں اور اپنے کام کا بتاتے ہیں تو ایمان کی ایک مشعل ان کے دل میں بڑی جل رہی ہوتی ہے، اور جس حکمت اور فراست سے ان کو دین کے کام کا طریقہ آتا ہے اور جو کر رہے ہوتے ہیں، وہ واقعی قابل تقلید ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک انداز ہے کہ ظاہر کو بہت زیادہ آشکارا نہ کیا جائے، اور اس کو ایک حد تک رکھا جائے، اور جو ہے، اور وہ اندر اندر کام پر توجہ دی جائے، اخلاق کی بنیاد بنانے پر، معاشرت کی بنیاد بنانے پر، ایک کامیاب مسلم معاشرہ۔ اور یہ تھا جو، اور یہ تو میں نے بہت چند باتیں بتائی ہیں، ورنہ یہ بہت زیادہ سیکھنے کا ہے کہ ترکی کے اندر اسلامی تحریکیں، تنظیمیں کس طرح رفاہی انداز میں مدد کر کے، اخلاق سے خدمت کر کے کام کر رہی ہیں۔